کا علم حاصل کرنا فرض ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دین کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ اگلی حدیث میں فرمایا دین سیکھا ہوا شخص 1000 عابدوں پر بھاری ہے۔ اور پھر آگے فرمایا کہ جو دین سیکھ جاتا ہے فرشتے، چونٹیاں، مچھلیاں، غرض ہر چیز اس کے لیے دعائے خیر کرتی ہے۔ اس کے فائدے کیا ہیں علم دین حاصل کرنے کے؟ اب جب کوئی بھی علم حاصل کرتے ہیں تو پہلے ہمارا ذہن ہوتا ہے کہ اس کا فائدہ کیا ہے، ڈاکٹر بنتا ہے، انجینئر بنتا ہے، کوئی بھی شعبہ جات ہے۔ تو آپ دین کے علم حاصل کرنے کے بعد سب سے زیادہ یہ کہ آپ کی شفاعت کی راہ ہموار ہوگی، اگلے جہان میں بخشش کی راہ ہموار ہوگی، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو دین سیکھتے سکھاتے فوت ہو جائے وہ شہیدوں میں لکھا جاتا ہے، بلا حساب جنت میں داخل کیا جاتا ہے۔ یہ بھی کہ فرمایا کہ علماء کی بڑی قدر ہوگی، جب وہ قبروں سے اٹھائے جائیں گے تو ان کے قبروں پر سواریاں کھڑی ہوں گی جن پر وہ سوار ہوں گے، فرشتے ساتھ ہوں گے، عرش کا سایہ ہوگا اور جنت میں لے جایا جائے گا۔ یعنی علماء کا بڑا عزت اور پروٹوکول ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ لوگوں میں بھی جو باشعور لوگ ہیں، جو اہل زیرک لوگ ہیں، وہ اللہ والوں کی، علم والوں کی قدر کرتے ہیں۔ تو آپ بھی علم والوں کی صف میں آئیں۔ تو اس کے فائدے کیا ہیں؟ یہ کہ شناخت آپ کر سکیں گے، دین کا علم حاصل کرنے کے بعد آپ کے اندر یہ شناخت آئے گی کہ حرام چیزیں کیا ہیں اور حلال چیزیں کیا ہیں، اور حقوق کیا ہیں اور فرائض کیا ہیں، اور میاں کے شوہر کے کیا حقوق ہیں اور بیوی کے کیا حقوق ہیں، بھائی کا بھائی کے ساتھ کیسے ریلیشن ہو، بہن کے ساتھ کیسے ہو، والدین کے ساتھ کیسے ہو، والدین اپنے بچوں کے ساتھ ریلیشن کیسے رکھیں گے، پڑوسیوں کے حق کیا ہیں، علماء کے حق کیا ہیں، بڑوں کے عمر رسیدہ لوگوں کے حقوق کیا ہیں، چھوٹے بچوں کے حقوق کیا ہیں، عورتوں کے کیا ہیں اور مردوں کے کیا ہیں۔ اس کے علاوہ آپ سیکھ سکیں گے دین کے علم میں کہ چیزوں کو پاک کیسے کیا جاتا ہے، جسم کو، کپڑوں کو، جگہوں کو پاک رہنے کے فوائد کیا ہیں، پاک چیزیں کھانے کی ایک یہ بھی آپ سیکھ سکیں گے علم دین جب سیکھیں گے کہ ثواب کن چیزوں میں ہے اور گناہ کن چیزوں میں ہے، اور اس کے بارے میں آپ کو پوری آگاہی حاصل ہوگی۔ اللہ کے نبی فرمایا جو دین کا علم سیکھنے کے لیے سفر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس کے قدموں کے نیچے پر بچھاتے ہیں، اور جو کچھ بھی زمین اور آسمان میں اللہ نے بنایا سب اس کی بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ اور فرمایا عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے 14ویں رات کے چاند کی فضیلت ستاروں پر۔ اور پھر فرمایا کہ علماء جو دین والے ہیں وہ انبیاء کے وارث ہیں، اصل عہدہ علماء کا ہے، عالم کا بہت بڑا عہدہ ہے، باقی سب نیچے ہیں۔ ایک عالم دین جب منبر رسول پہ بیٹھتا ہے، مصلی پہ بادشاہ پیچھے، جنرل پیچھے، ڈاکٹر پیچھے، پروفیسر پیچھے، سارے افسر پیچھے، اس سے بڑا کوئی عہدہ نہیں۔ جنازہ ہے، اس کی بخشش کی دعا ہے، عبادات ہیں، گویا یہ نبی کا نائب ہے۔ اور یہاں تک فرمایا جو عالم کی قدر کرتا ہے وہ ایسے جیسے نبی کی قدر کی، جس نے عالم کی زیارت کی اس نے نبی کی، جس نے عالم کو ہاتھ ملایا اس نے نبی کو ہاتھ ملایا، جس نے عالم دین کو کھلایا اس نے نبی کو کھلایا، اور اس کی میں شفاعت کروں گا۔ یہ میں نے شارٹ لفظوں میں بیان کر رہا ہوں۔ اور یہ بھی ہے کہ جب آپ علم پڑھ لیں تو پھر اس کے موافق عمل بھی کریں۔ ہاں جی، با عمل با نصیب، بے عمل کریں گے تو نصیب حاصل ہوگا۔ وہ اس علم کا کوئی فائدہ نہیں جو آپ پڑھ لیں اور پھر عمل نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے دین سیکھیں۔ آپ یہ ہے کہ باقاعدہ جیسے اسکولوں میں جاتے ہیں، یونیورسٹی کالجز میں، اکیڈمک میں، آپ ایسے بھی جا کے ادارے ہیں آپ کے پاس دائیں بائیں سیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس وقت نہیں ہے، آپ عمر میں آگے چلے گئے یا کام میں لگ گئے یا کچھ، تو آپ ہمارے ہاں ادھر روٹین ہے، پچھلے 15-20 سال سے 20-21 سال ہونے کو ہیں، ہماری روٹین ہے روزانہ عشاء میں ایک حدیث سنا دیتے ہیں۔ آپ اگر 20 سال وہ حدیث سنی ہوتی تو کتنے ہزاروں حدیثیں آپ کو یاد ہوتی۔ مولانا یوسف صاحب ہمارے استاد صاحب ہیں،
غلام شبیر صاحب ہیں، اور بھی کئی ایسے بندے ہیں جو ہماری پرانے اس درس میں آتے ہیں، کتنی حدیثیں یاد ہیں، کتنے مسائل یاد ہیں۔ تو اللہ کے نبی سے پوچھا گیا کہ قیامت کے دن کم از کم کتنا علم ہو کہ بندے کو علماء کی صف میں اٹھایا جائے؟ تو آپ نے فرمایا ضرورت کی حدیثیں، ضرورت کی باتیں، ضروری چیزیں۔ علماء فرماتے ہیں 40 حدیثیں، کم از کم 40 حدیثیں زیادہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو رسپیکٹ دے گا۔ اب جو ہزاروں حدیثیں آپ سن چکے ہیں، سن کے آگے جا کے سناتے ہیں، تو یہ دین سیکھنے کا آپ کو زیادہ وقت نہیں۔ صبح جماعت سے نماز پڑھیں، ایک آیت پڑھ لیں، رات کو عشاء میں آئیں، ایک حدیث پڑھ لیں، آپ 1 سال میں ہی آپ کے اندر اتنی تبدیلی آ جائے گی، آپ دین میں آپ اتنے مضبوط ہو جائیں گے، آپ کو اتنی دین کی سمجھ آ جائے گی کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ پھر بھٹکنے سے بچ جائیں گے، اور اگر آپ کنٹینیو رکھیں گے تو آپ کا دین دنیا بہترین ہو جائے گی۔ اچھا، آگے چل کر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ باقی چیزوں پر بھی غور کروں گا۔ میرا خیال ہے آج شاید کل کا دن آخری ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے آج کا ہو، لیکن ممکن نہیں ہے، کل کا انشاءاللہ آخری ہوگا، تو ہم وہ مختصر چھوٹی چھوٹی باتیں کرتے ہیں۔ اگلی بات جو ہم بڑھاتے ہیں وہ یہ ہے کہ علم کی، دین کی علم پر انویسٹ جو کری جاتی ہے، دین کے علم پھیلانے میں جو پیسہ لگایا جاتا ہے، وہ بھی بہت بڑا ثواب ہے۔ آپ علم کے ترویج اشاعت میں زکوٰۃ، فطرانہ، سرمایہ قربانی، اچھی چیزیں آپ اللہ کی راہ میں وقف کریں گے تو دین پھیلے گا۔ آپ دین کے ساتھ تعلق جوڑیں گے تو دنیا میں بھی باعزت ہوں گے اور آخرت میں بھی عزت دار ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس شخص کے ساتھ بھلائی چاہتا ہے تو اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے، اور فرمایا اللہ دیتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں، یعنی جس بندے پر اللہ مہربان ہوتا ہے اس کو عالم بناتا ہے، یعنی وہ جو عالم ہے وہ سمجھ لے کہ اللہ اس پہ مہربان ہے۔ جب اللہ مہربان ہے تو بندوں کو بھی مہربان رہنا چاہیے، ہے نا ایسے؟ جب عالم پہ بندہ اللہ مہربان ہے جس عالم پہ، تو بندوں کو بھی مہربان رہنا چاہیے، وہ اللہ کو فالو کر لیں، وہ اپنے عالم سے محبت کریں، اپنے عالم کے پاس بیٹھیں اور ان کے دینی معاملات میں مدد کریں، فزیکلی معاملات میں آپ انشاءاللہ تعالیٰ بہت زیادہ کامیابیوں سے ہمکنار ہوں گا۔ آخری بات جو میں کرتا ہوں، کیونکہ لمبی بیان نہیں کرتا، لوگ نیٹ پہ اتنا زیادہ سنتے نہیں ہیں، اس لیے میں شارٹ کلپ بھیجتا ہوں۔ علم دین یا علماء کی توہین کرنا محض اس لیے کہ وہ عالم دین ہے، یہ کفر ہے۔ یہ حدیث ہے اور بہار شریعت میں فتاوی میں بھی یہ درج ہے، اور بہت سارے فتاوی میں موجود ہے کہ آپ اس نظریے سے بے ادبی کریں کہ یہ عالم دین کیوں ہے۔ بعض حکومتیں کرتی ہیں، بعض ادارے کرتے ہیں، انٹیلیجنس کرتی ہیں، بڑے بڑے غلط لوگ کرتے ہیں، ہاں جی، بڑے بڑے مطلب مولویوں کو نام لے کے گالی نکال دی، اس کی داڑھی کی توہین کر دی، علماء کی توہین کر دی، تو یہ کفر ہے۔ اگر آپ بھلا نہیں کر سکتے تو برائی بھی نہ کریں۔ آپ کام ان کے پاس نہیں بیٹھ سکتے، ان کی باتیں کیونکہ انہوں نے اللہ کی سنانی ہے، قرآن سنانا یا حدیث سنانی، اپنی بات تو نہیں سنانی کہ میرے ٹھڈ 'چ پیڑ ہو رہی ہے، مینوں انج ہو رہا ہے، مینوں روٹی نہیں، اپنی گل نہیں سنائی۔ مجھے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ آپ کو میں نے کبھی 30 سال ہو گئے مجھے درد، میں نے کبھی اپنی بات سنائی ہو کہ مجھے یہ مسئلہ ہے۔ جب بھی آپ سنیں گے یا اللہ کی سنا رہا ہوں یا نبی کی سنا رہا ہوں۔ تو جو علماء کی اس لیے بے قدری کرتے ہیں کہ وہ دین کے عالم ہیں، وہ کفر میں مریں گے۔ اس لیے کبھی بھی کوشش نہیں کرنی کہ کسی عالم دین کی تحقیر، بے ادبی یا اس کی کردار کشی یا اس کی داڑھیوں کو پننا یا سنت کے خلاف بولنا یا قرآن و حدیث کی کسی آیت کا یا مسجد کے تقدس کو پامال کرنا، اس سے بچنا ہے۔ آپ کو کسی شخص سے اختلاف ہو سکتا ہے لیکن عہدے سے نہیں، یعنی کہ کسی شخص سے اختلاف ہو سکتا ہے، عہدے سے اختلاف نہیں۔ ایس ایچ او عہدہ برا نہیں ہے، ایس ایچ او عہدے میں آنے والے لوگ برے ہو سکتے ہیں، اس بہت عہدے کو، جج عہدہ برا نہیں ہے، اس عہدے میں آنے والے لوگ برے ہو سکتے ہیں، سارے اچھے بھی نہیں ہوتے۔ تو علماء میں تو آپ نے فرمایا کہ جو ایک مفہوم ہے کہ علماء واحد ایسا گروہ ہوگا جو زیادہ تر گمراہ نہیں ہوگا، یعنی باقی قیامت کے قریب جا کے باقی جو گروپس ہیں، باقی جو طبقات ہیں، باقی جو گروہ ہیں، ان میں اکثریت گمراہ ہو جائے گی، لیکن علماء کا گروہ ایسا ہے جس میں زیادہ تر لوگ گمراہ نہیں ہو پائیں گے، تھوڑے ہوں گے،
آج بھی آپ کو نہیں علم کتنے ہزاروں لاکھوں مدارس ہیں، اس میں کتنے بڑے بڑے علماء ہیں، مفتیان ہیں، گم سم دنیا سے علیحدہ بغیر تشہیر کے چپ کر کے کام کر رہے ہیں، کسی کو کچھ نہیں پتہ۔ لیکن چند دو چار جو دنیا دار لوگ ہوتے ہیں وہ آپ کو فرنٹ میں نظر آ جاتے ہیں۔ وہ مولوی جو ٹک ٹاک پہ چھایا رہتا ہے، مفتی کیا نام ہے اس کا یہ نہیں، وہ دوسرے۔ تو علماء کے اندر بھی تھوڑے لوگ خراب ہو سکتے ہیں لیکن زیادہ نہیں، اس لیے علماء کی قدر کریں، خاص کر عالم کیونکہ دین سے جڑا ہوا ہے تو دین کی بے قدری نہیں کریں گے۔ کوئی پرسنلیبل بات ہوگی، اللہ ہم سب کو دین سیکھنے کی توفیق دے۔ آپ روزوں کے بعد میرے ساتھ اٹیچ رہیں گے بذریعہ یوٹیوب چینل بھی، جہاں سے بھی آپ میرے ساتھ اٹیچ رہ سکتے ہیں۔ روزانہ ہم یہاں آپ کو حدیث بھیجتے ہیں، اور جو قریب ہیں یہاں روزانہ عشاء پڑھیں، فجر پڑھیں، جو دور ہیں وہ کم سے کم اتوار کو عشاء ضرور پڑھیں۔ ہم بھی کوشش کریں گے کہ آپ کے استقبال کا کوئی اہتمام کریں، اس لیے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی